الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ تقریباً 2 مہینے کے بعد ہم دوبارہ سے کلاس شروع کر رہے ہیں، اور ہم گرامر میں مرتبات ناقصہ پڑھ رہے تھے۔ تھوڑا سا پیچھے سے ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا، اس میں مبتدا اور خبر کو ہم نے اچھا سا ڈسکس کیا۔ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، اس کی جگہ پہ ہم نے سارے معرفہ لگا کر جملے بنائے تھے۔ پھر مرکب تام، جملے کو مرکب تام بھی کہتے ہیں۔ مرکبات کی 2 قسمیں پڑھی تھیں ہم نے، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب تام تو ہم نے پڑھ لیا تھا، یعنی کہ جملہ بنانا۔ جملہ اسمیہ، اس میں بھی ہم نے جملہ فعلیہ ابھی نہیں پڑھا، کیونکہ ہم نے افعال نہیں پڑھے۔ پھر دوسرا مرکب کیا تھا؟ مرکب ناقص۔ تو مرکب ناقص کیا ہے وہ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات پوری سمجھ میں نہ آئے، اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں۔ اور اس میں ہم نے مرکب ناقص میں پہلا مرکب اشاری بنا بھی لیا تھا، پڑھ لیا تھا کہ اشارہ اور مشار الیہ مل کر مرکب اشاری بناتے ہیں۔ اب اس کی چھوٹی سی مثال بھی، جیسے مرکب تام کی، یعنی کہ جملے کی مثال، یہ قلم ہے، ھذا قلم۔ اور اگر ہم جملہ لکھتے ہیں، یعنی کہ مرکب لکھتے ہیں، یہ قلم، آگے ہے نہیں لکھتے، تو اٹ مینس کہ یہ جملہ نہیں ہے، یہ مرکب ناقص ہے۔ اور پھر اس کا عربی کیا کرنی تھی ہم نے کہ یہ ھذا معرفہ ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ القلم لگا دیں گے، تو یہ مرکب اشاری بنے گا۔ اگر ھذا قلم لگائیں گے تو یہ جملہ بنے گا، یہ قلم ہے، یعنی کہ معرفہ پلس نکرہ کا جو کمبینیشن ہوتا ہے وہ جملہ بناتا ہے۔ اب ہم نے اپنا دوسرا مرکب ناقص شروع کرنا ہے، جس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں، یعنی کہ 2 اسما کا ایسا مرکب، ایسا ناقص مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے، مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ اب یہ 2 مرکب ہوتے ہیں، یعنی کہ 2 اسم ہوتے ہیں جو مرکب بنتے ہیں، اور ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے، جیسے نیک لڑکا۔ اب اس میں ایک اسم نیک ہے اور ایک لڑکا ہے، صفت کس کی بیان ہو رہی ہے؟ لڑکے کی، اور لڑکا کیا ہے؟ نیک ہے، تو نیک ایک اسم، لڑکا دوسرا اسم۔ اب وہ جو لڑکا ہے اسم، اس کی صفت بیان کر رہا ہے نیک اسم۔ جس اسم کی صفت بیان کی جاتی ہے اسے موصوف کہتے ہیں، اور جو اسم بیان کر رہا ہوتا ہے صفت، اس کو صفت ہی کہتے ہیں۔ یہ لفظ صفت ہوتا ہے، تو عاد کے نیچے کسرہ اور فا کے اوپر فتح۔ ہم عام طور پہ اردو بولتے ہوئے صفت کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ لفظ صفت ہوتا ہے۔ اب یہ موصوف اور صفت مل کر مرکب توصیفی بناتے ہیں۔ اب جو صفت ہے وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ یہ آپ کو ہم کیونکہ اردو میں بھی پڑھتے ہیں، انگلش میں بھی ہم نے ایڈجیکٹیوز پڑھے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون کون سی چیزیں اس میں آئیں گی۔ جیسے چیزوں کے کلرز بھی ایڈجیکٹیو ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ بھی اس کی صفت ایک طرح سے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ رنگ کیسا ہے، تو یہ صفات ہوتی ہیں۔ اب آپ میں سے کوئی چھوٹی موٹی کوئی مثال دے اسم صفت کی، پھر ہم اس کی کنسٹرکشن دیکھیں گے۔ جیسے میں نے کہا تھا نیک لڑکا، تو اب آپ کوئی مثالیں دے 2 3۔
خوبصورت گھر. ہاں ہو سکتا ہے بالکل. چھوٹا موٹا بڑا چھوٹا سب اس میں آتے ہیں، یعنی کہ صفتیں آتی ہیں. کوئی موٹا ہے، کوئی پتلا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، یہ سب صفت میں آتا ہے. خوبصورتی بھی بدصورتی بھی دونوں کو صفت کہا جاتا ہے. پھر ہم یہ کہہ دیتے ہیں اپنے اردو میں کہ جیسے خوشبو اور بدبو، تو ہم نے بو کے ساتھ خوش اور بد لگا دیا، پتہ چل گیا بھی بو دونوں طرح کی ہے. تو وہ بھی یعنی کہ صفات اس طرح بھی بنتی ہیں، ان کے ساتھ ایک اور صفت لگا کے صفات بن جاتی ہیں. اب جب ہم انگلش میں یا اردو میں دیکھتے ہیں تو ان میں صفت پہلے آتی ہے اور صفت پہلے آتی ہے اور موصوف بعد میں آتا ہے. جبکہ یہ عربی کی خوبی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے بندہ بتاؤ، چیز بتاؤ، پھر اس کی صفت بتاؤ. یعنی کہ پہلے موصوف بولا جائے گا اور پھر اس کی صفت بولی جائے گی. تو اب یہ کیا، میں وائٹ بورڈ شیئر کرتی ہوں، تھوڑا سا اس پہ ہم اس کی کنسٹرکشن دیکھتے ہیں کہ کیسے بنانا کیسے ہے. اوکے. جیسے میں نے بولا تھا ہیلو، مرکب ٹھیک ہے، نقطے نہیں ڈال دے، کیا ہو رہا ہے؟ توصیفی مرکب توصیفی، اس کی ہم اب کنسٹرکشن دیکھیں گے کہ یہ بنتا کیسے ہے. جیسے ہم نے اردو میں لکھا نیک لڑکا، اب ہم نے اس میں نیک پہلے اور لڑکا بعد میں لکھا ہے. جبکہ ہم جب عربی میں اس کا ترجمہ کریں گے تو ہم اس کو کراس ڈال دیں، اس طرح ترجمہ ہوگا. لڑکا پہلے، ہاں لڑکے کی کیا عربی ہوتی ہے؟ ولد. الولد. ہم یہاں دیکھیں دونوں طرح سے یوز کریں گے. اگر لکھتے ہیں الولد، ال کی وجہ سے دال پہ تنوین نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، یہ بات یاد ہے نا. الولد، اب نیک کی کیا ہوتی ہے؟ صالح. صالح. تو ال کی وجہ سے جب موصوف کے ساتھ ال ہے تو صفت کے ساتھ بھی ال لگے گا، ٹھیک ہے. الصالح. اگر ہم ال ہٹا دیتے ہیں والدن تو یہاں صالحن ہوگا. بس یہ بات آپ نے خاص طور پہ، ویسے یہ صفت اور موصوف مشکل نہیں ہے کیونکہ اردو انگلش میں ہم نے پڑھا ہے، لیکن آپ نے فوکس اس چیز پہ رکھنا ہے کہ جو عربک میں اردو انگلش سے چینج ہے بات، ٹھیک ہے. اب عربی میں کیا ہے کہ اس کا بنانے کا قاعدہ یا طریقہ کیا ہے مرکب توصیفی کا، کہ یہ مرکب توصیفی میں جو صفت ہے وہ اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے موصوف کے تابع ہوگی. اس کو توابع کہتے ہیں، یعنی کہ پیچھے چلنے والی ہوگی، اس کو فالو کرنے والی ہوگی. فالوور کہتے ہیں اس کو مرکب توصیفی کو. اب یہ چار باتیں کیا تھیں جو اسم کی ہم نے خاص طور پہ پڑھی تھیں اور وہ ہر حال میں یاد ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر ہم عربی کو سمجھ ہی نہیں سکتے، پڑھ ہی نہیں سکتے. اس میں کیا چیز تھی؟ وسعت. وسعت کیا؟ اس کے معرفہ یا نکرہ ہونا. اب یہ جو صفت ہے یہ موصوف کے سیم برابر ہوگی. اگر موصوف معرفہ ہے تو وہ معرفہ ہوگی، اگر وہ نکرہ ہے تو وہ نکرہ ہی ہوگی، ٹھیک ہے، جیسے یہ میں نے ابھی مثال دی ہے. اب عدد کے اعتبار سے کیا ہوگا؟
اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد ہوگی، اگر موصوف مثنیٰ ہے صفت مثنیٰ ہوگی، اگر موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع ہوگی، سوائے جمع مکسر کے، اس کی آگے مثال میں دوں گی۔ جنس کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی، موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی، جیسے ولد صالح، اگر یہاں بنتن ہوگا تو صالحتن آئے گا، ٹھیک ہے، صفت اس کو ہر حال میں فالو کرے گی۔ اب اعراب کے اعتبار سے، یعنی کہ اگر موصوف کی اعرابی حالت فتح دمہ کسرہ کچھ بھی، یعنی کہ جو بھی اعرابی حالت ہے، رفع ہے، نصب ہے، جار ہے، تو صفت کی بھی اعرابی حالت وہی ہوگی۔ اب یہاں ہم نے ولدن صالح لکھا ہے نا، اگر ولدن ہوگا تو صالحن آئے گا، ولدین ہوگا تو صالحین آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا، یہ جو مفرد ہوتا ہے اس کی فتح دمہ کسرہ سے ہی اعراب ہوتا ہے، جو مثنیٰ ہوتا ہے اس کا آنی سے تانی سے ہوتا ہے، اور جو جمع ہوتا ہے اونا اور اینا سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور آتن آتن سے ہوتا ہے مثنیٰ اس کا مؤنث کا۔ تو یہ اس بات کو بھی صفت فالو کرے گی، موصوف کی ہر چیز کو یعنی کہ فالو کرے گی۔ اب اگر ہم اس کے دو تین بنا کے دیکھ لیں، تھوڑی سی آپ کی پریکٹس ہو جائے گی۔ اچھا، اب ہم جیسے بنا رہے ہیں الولد، تو یہ کیا ہے اس کی الصالح، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مثنیٰ بنائے، ذرا کوئی بنائے، الولدو کی مثنیٰ کیا ہے؟ الولدانی، ٹھیک ہے، الولدان، غلط سلط کی رہی ہوں لیکن آپ آپ سمجھ جانا، الصالحانی، ٹھیک ہے، ولدانی صالحانی، سیم بنے گا۔ اب اس کی جمع جمع بنائے اس کی، الاولاد الاولاد الصالحون، ٹھیک ہے، یہ اس کی بروکن پلولر ہی ہے، لیکن چلو ہم المسلمون بنا لیتے ہیں تاکہ آپ کی سمجھ آئے، المسلم سے المسلمون، المسلمون الصالحون، ٹھیک ہے، یہ سیم ہی بنے گی سوائے بروکن پلولر کے، وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، کیونکہ وہ ہوتا ہی چینج ہے۔ اب اس میں بھی جمع مکسر میں بھی جو غیر عاقل کی جمع ہوگی اس کے ساتھ آپ ذہن میں رکھیں کہ صفت واحد مؤنث آئے گی، یہ ہر چیز میں یہ بات ہوگی، اسم اشارہ میں بھی ہم نے یہ بات پڑھی ہے، اور اب یہ مرکب اشاری میں بھی یہی پڑھا ہے، اب مرکب توصیفی میں بھی ہم نے یہی پڑھا ہے کہ جو غیر عاقل کی جمع ہوگی مکسر، اس کے ساتھ صفت واحد مؤنث استعمال ہوگی، جیسے ہم القلم سے بنا لیتے ہیں، جیسے آپ کو پتا ہے نا پیچھے بھی ہم نے قلم سے بنایا تھا، ہاں، قلم کی جمع کیا ہے؟ الاقلام، ٹھیک ہے، اقلام، ہاں، اگر ہم کہتے ہیں قلم نیلا ہے، ٹھہرے پہلے ایسے لکھ لو، قلم نیلے ہیں، ٹھیک ہے، اب ہم اس کی صفت نیلے ہیں یہ قلم، تو یہ پتہ چل رہا ہے صاف ہے کی وجہ سے کہ یہ جمع ہے، تو یہ الاقلام، نیلے کا آتا ہے ترجمہ ہے، یہ نہیں لڑکی
لڑکیوں کا نام بھی نہیں ہوتا ہے زرقا پھر زرقتن ہاں ہو جائے گا. نہیں نہیں زرقا فیمیل ہے، ازرق میل ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہم اردو میں بھی رنگوں کو ایسے بولتے ہیں نا، جیسے نیلا نیلی، کالا کالی، ٹھیک ہے. اور بس 2-4 لاکھ رنگ ایسے ہیں جن کو ہم دونوں حالتوں میں مذکر مؤنث میں سیم ہی بولتے ہیں. جیسے سبز ہے، سبز کو سبز ہی بولتے ہیں، چاہے میل کے ساتھ لگائیں چاہے فیمیل کے ساتھ لگائیں، اس کو سبزی نہیں کہتے. اسی طرح سرخ کو بھی سرخ ہی لکھا جاتا ہے، چاہے فیمیل کے ساتھ ہو چاہے میل کے ساتھ ہو، اس کو سرخی نہیں کہتے. لیکن باقی تقریباً سارے رنگ ایسے ہیں جن کو میل فیمیل بولا جاتا ہے. اسی طرح عربی میں بھی رنگوں کو میل اور فیمیل بولا جاتا ہے. یہ ازرق ہوتا ہے، ازرق یہ ہوتا ہے مذکر، اور اس کی مؤنث ہے زرقا، ٹھیک ہے، یہ مؤنث ہے. تو آپ کو پتہ ہے اقلام کے ساتھ زرقا آئے گا. یہ اقلام بروکن پلولر ہے غیر عاقل کی، اس کے ساتھ زرقا آئے گا، زرقا ان. اچھا اب یہ اس بات کا آپ نے خیال نہیں کرنا، اب یہ زرقا ان اس کے اوپر تنوین ہے، لیکن الاقلام پہ تنوین نہیں ہے. یہ ال کی وجہ سے تنوین نہیں ہے، اور زرقا ویسے ہی وہ ہے، نام ہے اس کا کلر کا، تو اس وجہ سے اس پہ تنوین آئے گی. اور جیسے کسی انسان کا نام بھی ہے، آپ کو پتہ ہے جو اسم علم ہے ان پہ بھی تنوین ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے ال والا اسم آئے گا اور پھر اس کے بعد نام آئے گا، اس پہ تنوین ہوگی تو نو پرابلم، وہ ایک ہی بات ہوگی. اچھا اس کی جیسے سورہ غاشیہ ہے، اس میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، یعنی کہ مرکب توصیفی کی. وَأَكْوَابٌ مَوْضُونَةٌ سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ، اور کیا ہے صُحُفٌ مُطَہَّرَةٌ. یہ بہت ساری مثالیں ہیں. آپ اس سورہ غاشیہ کو پڑھیں گے نا تو آپ کو سمجھ آئے گی اور مزہ آئے گا کہ کس طرح اس میں صفات استعمال ہوئی ہیں. اب میرے پاس ادھر اتنا ڈیٹیل کا ٹائم نہیں ہوتا، ورنہ میں اس کو بھی تھوڑا سا وہ کرتی، ڈسکس کرتی اس سورہ کو. لیکن اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے اگر ہم چاہیں تو اگلی کلاس میں، نیکسٹ کلاس میں بھی، یعنی کہ گرامر کی بجائے سورہ غاشیہ کو ڈسکس کر لیں تو اچھا لگے گا. اچھا یہ بات ہو گئی خاص طور پہ کہ اس کی میں آپ کے پاس ایکسرسائز بھیجوں گی، اس میں سے آپ جب کریں گی ڈیٹیل تھوڑی بہت تو وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. اگر نہ کوئی بات سمجھ آئے تو آپ بے شک مجھ سے پرسنلی بھی پوچھ سکتے ہیں. اچھا یہ جو ہم ولد صالح یا الولد الصالح کیا ہے، تو اب یہ ال لگا کے معرفہ بنایا، معرفہ اور نکرہ کا جو کمبینیشن ہے، کیا اس کا میننگ سیم ہوگا؟ یہ بات تھوڑی سی ذہن میں آتی ہے. تو ولد صالح یعنی کہ کوئی بھی لڑکا جو نیک ہے، اور الولد الصالح وہ نیک لڑکا، یعنی کہ کسی کی طرف اسپیشل ہے کہ وہ اسپیشل نیک لڑکا ہے. اس طرح ترجمہ ایسا یا کوئی جب آئے گا تو صفت اور موصوف دونوں نکرہ میں لکھے جائیں گے. بس یہ کوئی خاص وہ نہیں ہے فرق پڑتا، کیونکہ جب ہم ریبک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ پتہ چل ہی جاتا ہے. اور ہم کیونکہ اس کو سیکھ رہے ہیں زیادہ تر قرآن کے لیے، ہم نے اس کے لیے نہیں سیکھی، یعنی کہ لینگویج کے طور پہ نہیں سیکھ رہے، بلکہ ہم قرآن میں سیکھ رہے ہیں. تو قرآن کے لیے سیکھ رہے ہیں تو وہ تو پھر اس میں ہم نے اس طرح ایسے یا کوئی اس طرح کے ترجمے نہیں کرنے ہوتے. اور یہ جو قرآن میں لفظ آیا ہے ایام معدودہ، یعنی کہ گنتی کے چند دن، تو وہاں قرآن میں ایام معدودات بھی آیا ہے، یعنی کہ جمع مؤنث صفت بھی استعمال ہوئی ہے بروکن پلولر کے ساتھ، لیکن بہت کم. زیادہ تر یہی ہے کہ ایام کے ساتھ معدودہ
तुन ही आएगा, बादूदा यानी कि गोल ते। और अगर अलिफ और लंबी ते होगा तो आपको पता है वो जमा बन जाएगी, तो वो जमा मुअन्नस भी कुरान मजीद में इस्तेमाल हुई है। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो अभी पूछ लें। अच्छा भाभी, ये अल इकलामू के साथ तो जरकाउन है, तो ये वो तो समझ आ रही है कि तनवीन आ गई है तो इसे मार्फ मतलब वो कर दी है, लेकिन क्या अल इकलामू अज़रकाउ होता है, मतलब ऐसे भी होता है? हाँ ठीक अल है, वो अल के साथ भी हो सही सकता है, लेकिन अगर कोई सही नाम आ जाएगा तो वो ठीक है, तनवीन के साथ, मेरा बताने का तनवीन के सिर्फ साथ मतलब होता था कि है। जो सही नाम आएगा तो वो तनवीन के साथ होगा। जो फिर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि जो मौसूफ है वो इसके साथ है, अल के साथ है, तो सिफत भी अल के साथ होगी। ऐसे आपने कंफ्यूज नहीं होना। वो मारिफा होना चाहिए, यानी कि हालत रफ़ा में होना चाहिए। दोनों चीज़ों को मतलब हालत रफ़ा में होना चाहिए। दोनों तरीके से सही है, मतलब अगर हाँ, अल भी करते कि या वैसे भी ठीक है। नहीं, नहीं, हर जगह दोनों तरीकों से सही नहीं होगा। अच्छा हाँ, हर जगह आपको ख़्याल करना पड़ेगा कि आपने मारिफ़ा के साथ मारिफ़ा और नकरा के साथ नकरा ही करना है। लेकिन कहीं ऐसा होगा, कोई किसी चीज़ का नाम आ जाता है, तो वो नाम तनवीन के साथ मारिफ़ा के साथ नकरा आ सकता है। क्योंकि ये वो नाम नाम तो ऑलरेडी वो होते हैं ना इसम अलम में, हाँ, मार्फा ही नाम ऑलरेडी कहलाते हैं। मारिफ़ा ही होते हैं, लेकिन उन पे तनवीन होती है। तो सही। अच्छा, एक और बात भी इसमें थी जो अभी मेरे ज़हन में आ रही थी, तो ये पूछने लगी और मेरे ज़हन से ही निकल गया कि मैंने और कुछ ख़ास बताना था इसके बारे में। अच्छा, चले, याद आ गया तो फिर वो नेक्स्ट क्लास में कि क्या करेंगे। अच्छा, ये आपको मैंने बता दिया कि एक या कोई या कैसा इस तरह की बात आएगी तो फिर आपने हर हाल में नकरा ही यूज़ करने हैं दोनों चीज़ें। लेकिन अगर नहीं आएगा तो फिर आपने मारिफ़ा ही लगाने हैं, क्योंकि आप अल हर इस्म के साथ लगा सकते हैं सिवाय इस्म अलम के। हर चीज़ के साथ अल लग सकता है हर इस्म के साथ सिवाय इस्म अलम के। यानी कि कोई प्रॉपर नाउन है, नाम है किसी चीज़ का या इंसानों का, तो उसके साथ अल नहीं लग सकता, बाकी हर चीज़ के साथ लगता है। और इंशाल्लाह हम फिर सूरह गाशिया को थोड़ा-सा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके। ओके, वमा अलैना इल्लल बलाग। इंशाल्लाह अब हम उसका अब इंशाल्लाह हम तफसीर का शुरू करते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। या अल्लाह! कौन बार-बार फ़ोन। ओके, हम इंशाल्लाह अब तफसीर शुरू करते हैं। देर हो रही है, फिर उसकी लेट हो जाएगा। अच्छा, ये पीछे से जो ग्रामर का है, उसको आप पिछली क्लास को थोड़ा-सा देख लिया करें, अगली क्लास के आने से पहले। उससे ये फ़ायदा होता है कि जो बातें सेम-सेम होती हैं, वो फिर इंसान को कन्फ्यूजन नहीं होती। अच्छा। अच्छा, मैंने आयत नंबर लिखा था आप लोगों को, क्योंकि लास्ट टाइम हमने एक रुकू से थोड़ा-सा ज़्यादा किया था। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 77 सूरह बकरा। अऊज़ु बिल्लाहि
اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ وہ اللہ سب کچھ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اچھا، ہم پیچھے سے یہ پڑھ رہے تھے سابقہ امتوں کے بارے میں، خاص طور پہ خطاب تھا بنی اسرائیل کی طرف، اور یہ سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع سے شروع ہوا تھا اور 15ویں رکوع تک جائے گا، اور سارے کا سارا بنی اسرائیل پہ ہی ہے۔ 5ویں رکوع سے 15ویں رکوع تک، یعنی کہ یہ 10 رکوع بنتے ہیں۔ جو 5واں رکوع تھا، ان کے دعوت کا جو پہلا رکوع تھا، یہ پورا دعوت پر مشتمل تھا اور بڑی پرزور دعوت تھی۔ اس کے بعد شروع ہوا کہ جو بنی اسرائیل ہیں اگر ایمان نہیں لاتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ان کے لیے ملامت کا انداز تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ان کا منصب سے ہٹا دینا۔ یہ ساری باتیں ہم تھوڑی سی پیچھے سے دیکھ چکے ہیں۔ اب وہ کیونکہ پچھلے جو آیت چل رہی تھی اس میں یہ تھا کہ وہ جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے تھے تو پھر وہ انہیں یہ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ کیا تم وہ باتیں بتا دیتے ہو انہیں جو اللہ نے تمہیں بتائی ہیں، تو وہ اللہ کے حضور تمہارے بارے میں حجت کریں گے، یعنی کہ ایک طرح سے حجت مل جائے گی انہیں، کہ انہیں یہ نہیں بتانا مسلمانوں کو کہ ہمارے کتاب میں ان کے اسلام کے بارے میں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات ہے، ورنہ ہماری رسوائی ہوگی روز آخرت۔ تو وہ یہ بات کہتے تھے۔ اب اس کے بعد یہ آیت ہے یہ کہ کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ وہ اللہ سب کچھ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے امی یعنی کہ ان پڑھ لوگ، لا يعلمون الکتاب، جو کتاب کو نہیں جانتے، الا امانیہ، سوائے خام خیالی کے یا بے جا آرزوؤں کے، فَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، سوری، یعنی کہ کچھ آرزویں ہیں ان کی کتاب میں سے، وہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتے اور صرف خام خیالی میں مبتلا ہیں۔ یہ ان کے وہ لوگ تھے جو، اچھا، امی کا لفظ قرآن میں پہلے بدویوں کے لیے ہی آیا ہے، یعنی کہ عرب کے لوگ زیادہ تر ان پڑھ تھے، لیکن یہاں یہودیوں کے لیے بھی آ رہا ہے۔ اب ان میں اس سے یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ یا تو ان میں جو ان پڑھ لوگ تھے، یا پھر وہ جو پڑھے لکھے جاہل تھے، یعنی کہ یہودیوں کے جو علماء تھے وہ بھی پڑھے لکھے جاہل شمار ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے آج کل کیا مسلمانوں میں بھی بہت ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں ان کے پاس، لیکن قرآن کا الف بے بھی نہیں، کوئی کچھ نہیں جانتے قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں۔ تو وہ بڑی بڑی ڈگریاں اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یقیناً وہ پھر پڑھے لکھے جاہل ہی شمار ہوں گے۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ وہ اللہ سب کچھ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور ان میں سے بعض لوگ ان پڑھ ہیں جو سوائے چند بے جا آرزوؤں کے اللہ کی کتاب میں سے کچھ بھی نہیں جانتے، اور وہ صرف خام خیالی میں مبتلا ہیں۔ اب یہ جو علماء یہود تھے، ان کے بعد یہ عوام کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ کفر و ضلالت میں سارے برابر تھے۔ اب جو لوگ لکھنا پڑھنا خود نہیں جانتے تھے تو وہ کوشش بھی نہیں کرتے تھے کہ وہ خود تورات کو سیکھیں یا اس کا مطالعہ کریں، یعنی کہ وہ اگر خود تورات کو پڑھتے تو یقیناً وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، ان کے دلائل کو سمجھتے اور ایمان لے آتے۔ ان لوگوں کا کل اثاثہ کیا ہے؟ بے بنیاد تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، یہ وشفل تھنکنگز ان کی ہیں، جو انہوں نے اپنے علماء سے حاصل کیے، اور ان کے علماء نے انہیں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا کیونکہ وہ انبیاء کی اولاد ہیں، اور انبیاء جو ہیں وہ ہمارے لیے وہاں شفاعت کریں گے۔ تو اس کے علاوہ ان کے دماغ میں، دل میں جو کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ چیزیں ان کے دل میں بیٹھی ہوئی ہیں، بے بنیاد تمنائیں اور بے بنیاد آرزویں، جن کی ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، یعنی کہ ان کی کتاب میں بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی جو وہ اپنے علماء سے پوچھتے بھئی اس کی کوئی دلیل ہی بتا دو ہمیں، یعنی کہ دلیل ہی نہیں تھی ان کے پاس، اور بس وہ اپنے علماء کی تقلید کر رہے تھے، اور علماء کی تقلید کو بنی اسرائیل نے اپنے ایمان کا حصہ بنا لیا تھا۔
جبکہ علماء کی تقلید ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ جب بھی ہمیں کوئی عالم کوئی چیز سنتے ہیں یا پوچھتے ہیں تو ہمیں اس کی دلیل پتہ ہونی چاہیے کہ یہ قرآن سے یا حدیث سے بات ثابت ہے یا نہیں ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کے لوگ اپنے علماء سے کوئی دلیل نہیں مانگتے تھے۔ اچھا، اگلی آیت ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، بس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ لیتے ہیں، یعنی کہ اتنی ان کی جرت دیکھیں۔ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ وہ اس کے بدلے میں کچھ مال حاصل کریں، قلیل قیمت لگائیں اس کی۔ فَوَيْلٌ لَّهُم، بس خرابی ہے ان کے لیے، مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور خرابی ہے ان کے لیے جو کچھ وہ کماتے ہیں، یعنی کہ جو کمائی وہ کرتے ہیں اس طریقے سے۔ اب یہ وعید ہے بنی اسرائیل کے علماء کے لیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کتاب میں تحریف کرنا یا اس کے بارے میں ایکسٹرا کچھ لکھنا یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یقیناً وہی کر سکتا ہے جو علم رکھتا ہے، جس کے پاس اس کتاب کا علم ہے وہی اس میں کوئی رد و بدل کر سکتا ہے، عام انسان نہیں کر سکتے۔ اب وہ قرآن تورات کی آیات کو، اس کے حکمات کو دنیا کی حقیر بتا کی خاطر بدلتے تھے، اور وہ کیوں کرتے تھے؟ اپنے بادشاہوں اور ان کے لیے، اور پھر اس کے ایک تو ان کی فیور حاصل کرنے کے لیے، دوسرا دولت کے لیے، اور پھر اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد وہ عام لوگوں کو یہ باور کراتے تھے، یعنی کہ فورسلی بتاتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی چیزوں کو بھی۔ اور جو ان کی یہ حرکتیں ہیں ان کی وجہ سے یہ کہ وہ دو طرح سے لوگوں پر ظلم کرتے تھے، ناجائز ظلم دو طرح سے کرتے تھے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنے لوگوں کا دین بدل دیا، جب انہوں نے اس میں تحریف کر دی تو اس سے اگلی نسلوں کو تو بالکل بھی نہیں پتہ ہوگا کہ یہ تحریف کی ہوئی تھی کہ یہ اصلی دین ہے۔ ایک تو دین بدلا، اور دوسرا ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھایا۔ اسی لیے آیت میں دو بار ویل کا ذکر آیا ہے، ایک ویل ان کے لیے کہ انہوں نے تورات میں تبدیلی کی، اور دوسرا ویل اس لیے کہ وہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے تھے، یعنی کہ جو وہ فتویٰ فروشی کرتے تھے، وہ دین فروشی کا یہ دھندا کر رہے تھے اور اس کو انہوں نے اپنی عادت بنا لیا ہوا تھا، تو یہ دونوں باتیں ان کے لیے تباہی تھیں۔ اب یہ جو لفظ ویل ہے اس کے بارے میں ہم نے پہلے قرآن شریف میں پڑھا ہے کہ یہ احادیث میں شاید ہے اس طرح کی بات، مفہوم بتا رہی ہوں کہ جہنم کا وہ طبقہ ہے یہ جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتی ہے، اور اتنی بڑی تباہی میں انہوں نے گرنا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہود کے علماء کی مذمت کی ہے جو تورات کی آیات کو بدلتے تھے، لیکن دین اسلام کے بعد یہ آیت لوگوں پر، مسلمانوں پر بھی شامل ہے جو بدعتوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن اور سنت میں تحریف کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو قرآن میں غور و فکر کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے اور صرف عام تلاوت کر لی اور وہ بھی ٹھیک سے نہ کی، اور وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے قرآن کے خلاف کوئی بات ہے، کسی دوسرے کے ہاتھ سے لکھی ہوئی بات ہے اور وہ لوگوں میں رائج کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی شریعت ہے، اس کا دین ہے، اور وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ مسلمانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو قرآن اور سنت کی خاص باتوں کو چھپاتے ہیں تاکہ جو مخالف ہیں وہ حق بات پر ان سے استدلال نہ کر سکیں۔ یہ سارے کیٹیگریز اسی میں آتے ہیں، یعنی کہ فوائل اللہم مما کتبت ایدیہم وویل اللہم مما یکسبون، یہ سب اس کیٹیگری میں آئیں گے چاہے وہ مسلمان بھی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور انہوں نے کہا ہمیں آگ چند دن سے زیادہ ہرگز نہ چھوئے گی، یعنی کہ ان کی کانفیڈنس چیک کرو ذرا،
قل کہتے ہیں اتخذتم کیا تم نے بنا لیا ہے عند اللہ اللہ کے ہاں عہدن کوئی عہد، کیا تم نے اللہ سے کوئی پختہ عہد باندھ لیا ہے یا لے لیا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اب کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ کیا اللہ اس عہد کے خلاف نہیں کرے گا؟ یقیناً یہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو کیا تم نے عہد لیا ہوا ہے جو اللہ اس کے خلاف نہیں کرے گا؟ یا تم اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ یعنی کہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا، اور جتنے جھوٹ یہودیوں نے باندھے اللہ تعالیٰ پہ، کائنات میں شاید کسی نے نہیں باندھے ہوں گے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک اور جرم کا اظہار کیا ہے، یعنی کہ یہ دعویٰ کرتے تھے وہ لوگ کہ آخرت میں وہ صرف تھوڑی مدت کے لیے جہنم میں داخل ہوں گے، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہود کہا کرتے تھے کہ دنیا کی عمر 7,000 سال ہے، اور ہم لوگ ہر 1000 سال کے مقابلے میں ایک دن کے لیے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہی دوسری روایت ہے کہ یہود کہا کرتے تھے ہم لوگ صرف اتنی ہی مدت عذاب میں مبتلا ہوں گے جتنی مدت ہم نے بچڑے کی عبادت کی تھی، یعنی 40 دن، پھر جو وہ عذاب کا سلسلہ ہے وہ ہمارے اوپر سے ختم کر دیا جائے گا۔ یہ ان کی ایک اور ویژول تھنکنگ دیکھیں، یعنی کہ امانی دیکھیں ان کی، یہ کانفیڈینس ان کا چیک کریں، اتنا انہیں زوم تھا اس بات پہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس زوم باطل کی تردید کی اور کہا کہ تم لوگوں نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے۔ یقیناً یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے تھے، انہوں نے اللہ سے کوئی ایسا عہد نہیں کر رکھا تھا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ساتھ ایسا کوئی عہد کیا تھا کہ میں تمہاری ساری نسلوں کو جنت میں دوں گا جگہ۔ ہم نے پڑھا ہے کئی انبیاء کی دعائیں ہیں کہ جب دعا مانگی اپنی اولاد کے لیے انبیاء نے، تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جو حق پر ہوں گے، ایمان پر ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے، جو نہیں ہوں گے تو وہ نہیں جائیں گے۔ آگے ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے بھی صحیح۔ اور یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اہل سے کہی تھی کہ وہاں میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، ہر ایک کے اعمال اس کے کام آئیں گے۔ آیت ہے 81 بلا من کسبہ سیئاتن، بلکہ کیوں نہیں جس نے کوئی کمائی کی برائی یا گناہ، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور احاطہ کر لیا اس کی برائی نے، اس کے گناہ نے، اس کی خطا نے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس یہی لوگ ہیں آگ کے رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جنت کے رہنے والے، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس آیت میں جو ان کا گزشتہ دعویٰ تھا کہ وہ جہنم میں نہیں رہیں گے یا آگ میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آدمی کے جو گناہ ہے اسے ہر جانب سے گھیر میں لے لیں گے، یہاں تک کہ اس کے پاس کوئی باقی نیکی رہے گی ہی نہیں، تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جہاں وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اور یہی حال یہود کا ہے کہ ان کے گناہوں نے بھی انہیں ہر طرف سے گھیر لیا ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب کا میں سن رہی تھی، انہوں نے یہاں یہ کہا ہے کہ سیئہ کا جو لفظ ہے یہ نکرہ یوز ہوا ہے، اور اس سے مراد کوئی ایک برائی بھی ہو سکتی ہے، یا پھر وسعت کے لیے بھی بعض دفعہ نکرہ کا اسم یوز کیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص باقی ساری نیکیاں کرتا ہے لیکن کوئی ایک کبیرہ گناہ کرتا ہے، وہ اگزامپل دے رہے تھے سود کی یا رشوت کی، تو اب رشوت کے مال سے بے شک وہ لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہے، سود کے مال سے وہ صدقے خیرات کر رہا ہے، سود کے مال سے، رشوت کے مال سے وہ حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، جتنی ساری نیکیاں کر رہا ہے،
لیکن وہ کوئی نیکی بھی اس کے کام نہیں آئے گی، آخر میں اس کی جزا جہنم ہی ہوگی، کیونکہ اس کے جو اس گناہ نے ہے ساری اس کی نیکیوں کا احاطہ کر لیا، سب ضائع ہو گئے۔ اب یہ جو تفسیر میرے پاس ہے اس میں انہوں نے کہا ہے سیئہ اور خطیہ سے مراد شرک اور کفر ہے، اور اسی لیے یہ دلیل ہے کہ یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور دوسری دلیل اللہ کا یہ قول کہ وہ احاطت بہ خطیئتہ، یعنی جس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا ہو، اور یہ گناہ شرک ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو مومن ہے اس کے گناہ جو ہے اسے ہر جانب سے احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی نیکی وہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے صرف اور صرف کافر اور مشرک ہی رہیں گے، گناہ گار موحدین جہنم سے نکال دیے جائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے۔ تو خیر یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اپنا حساب کتاب پورا کرنے کے بعد جو ایمان والے ہوں گے، چاہے جنہوں نے ایک بار بھی شعور کے ساتھ کلمہ پڑھا ہوگا، تو وہ جہنم سے نکال دیے جائیں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اور یہ آیت کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یہی جنت میں رہنے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ قرآن کا طریقہ رہا ہے کہ جب وعید کی آیتیں آ رہی ہوتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو جنت کی خوشخبری بھی دیتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ڈھارس بن جائے پڑھنے والوں کی، جو تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی تھی وہ تھوڑے سے خوش ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ عدل و انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بروں کو برائی کا بدلہ اور اچھوں کو اس کی اچھائی کا بدلہ ضرور دے گا۔ اور یہ کہ ایمان کے بعد عمل صالح لازم ہے، یہ دین کا تقاضا ہے، اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا۔ اور سلف الصالحین کا یہ اس بات پر اجماع ہے کہ جو لفظ ایمان ہے اس میں قول اور عمل دونوں چیزیں داخل ہیں، یعنی کہ صرف منہ سے ایمان کا اقرار کرنا ایمان میں نہیں آتا۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ قول اور عمل دونوں چیزیں، منہ سے کہنا صرف اسلام لانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے قرآن شریف میں پہلے بھی پڑھا ہوگا کہ جب اعرابیوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ ایمان نہیں، آپ اسلام لائے ہیں۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرنا اور عمل سے پروف دینا کہ میں مسلمان ہوں، اپنے اعمال بھی ایمان کے مطابق کرنا۔ لیکن قرآن مجید میں ہم نے بار بار دیکھا ہے کہ ایمان کے بعد عمل صالح کا لفظ آتا ہے، ذکر آتا ہے، تو اس کا ذکر کرنا خاص طور پہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ مزید رغبت دلائی جائے۔ جو بہت اچھے سے نہیں بھی سمجھتا اس کو بھی سمجھ آ جائے کہ میں نے مسلمان ہو جانے کے بعد عمل صالح کرنے ہیں۔ اب یہ عمل صالح کیا ہے؟ آپ کو یہ اچھی طرح سے پتہ ہوگا کہ اس کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے وہ عمل کیا گیا ہو، اور دوسری شرط اس کی یہ ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہو۔ اگر یہ دونوں شرائط پوری نہیں ہوں گی تو وہ عمل صالح نہیں ہوگا، یعنی کہ اپنی ہماری مرضی ہوگی، جیسے پیچھے وشفل تھنکنگس کی بات آ رہی ہے کہ ہم کچھ غلط عمل کر کے بھی خوش ہو رہے ہوں کہ یہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں اور ہمیں اس کی کوئی جزا بھی نہ ملے، وہ سارے اڑا دیے جائیں روز محشر۔ اس لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور ساتھ میں اس بات کا خیال بھی کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اگلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا، میثاق کا مطلب ہوتا ہے مضبوط عہد لینا، اقرار لینا، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے، وَذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ،
وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو گے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو گے نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو گے زکوٰۃ۔ ثم تولیتم، پھر گئے تم، الا مگر، قلیلا تھوڑے، منکم تم میں سے، وانتم معرضون، اور تم تھے ہی پھرنے والے، عہد کو توڑنے والے، اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے۔ بہت سارے میننگ اس لفظ کے آتے ہیں۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ اب یہ بات یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے یہودیوں کو یاد دلائی جا رہی ہے کہ ان کے آباء و اجداد کو ان باتوں کا حکم دیا گیا تھا، اور جو عہد و پیما ان سے لیا گیا تھا وہ انہوں نے پورا نہیں کیا، سوائے تھوڑوں کے۔ یعنی کہ ایسی سخت دل قوم تھی کہ کبھی بھی کوئی عہد و پیما انہوں نے پورا نہیں کیا، خیال نہیں رکھا، لیکن پوری قوم میں سے چند لوگ ایسے ہوتے تھے جو بد عہدی سے بچتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس بات کا عہد یاد دلایا کہ وہ کیا کریں گے، صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور دوسروں کو اس کی عبادت میں شریک نہیں بنائیں گے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بنایا شریک، حضرت عزیر کو بھی اور باقی جو بھی اپنی ان کی وہ تھی، بلکہ اپنے علماء کو بھی یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے شریک بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا کہ والدین کے ساتھ احسان اور اکرام کا سلوک کریں گے، اور اس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت و اطاعت کی ساری صورتیں شامل ہیں، یعنی کہ ان پر خرچ کرنا، ان کی خدمت کرنا، جسمانی بھی، اور محبت کرنا، سارا کچھ اس میں آتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ توحید اور شرک سے برات کے حکم کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم آیا ہے، اور یہ بہت اہم مقام ہے۔ قرآن مجید میں 4 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ کے حق کے بعد والدین کے حق کا ذکر آیا ہے، ان میں سے یہ ایک ہے۔ اب جب حکم آتا ہے کسی چیز کا تو جو اس کی ضد ہوتی ہے اس سے منع کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ بھی جرم عظیم ہوتا ہے وہ کام کرنا۔ یعنی کہ جیسے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم آیا ہے، تو بد سلوکی کیا ہوگی، جرم عظیم ہوگی، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو چھوڑ دینا کیا ہوگا، وہ حرام ہوگا۔ یہ بات کنفرم ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے بارے میں آیت میں جو بات آئی ہے کہ ان کے ساتھ بدسلوکی جرم ہوگا اور حسن سلوک کو ترک کر دینا حرام ہوگا۔ جو مرضی رشتہ دار، پڑوسی، اجنبی، ہمسائے، ساتھی، قرآن میں جہاں یہاں تو بنی اسرائیل کے ساتھ آئی بات، لیکن یہ ہمارے لیے بھی ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں مومنوں کو، مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ سورہ نساء میں، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ، اور پہلو سے لگے ہوئے دوست یعنی کہ ساتھی، اور مسافر اور غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ، بے شک اللہ اکڑنے والے اور بڑا بننے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی کہ ہمارے حسن سلوک کے یہ سب امیدوار ہیں۔ اچھا، حضرت نہیں، حافظ ابن کثیر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ نے دوسری امتوں کے مقابلے میں ان باتوں کا خیال رکھا ہے۔ صحیحین میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ پھر میں نے پوچھا کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے پھر پوچھا پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یعنی کہ جہاد اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو رکھا ہے، اور آپ نے بہت ساری احادیث پڑھی ہوں گی والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں۔ اور پھر دیکھیں یتیموں کی بات آئی تو یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کا باپ اس کے بالغ ہونے سے پہلے مر گیا ہو، اس کو یتیم کہیں گے، یعنی کہ 18 سال کے بعد کوئی یتیمی نہیں ہوتی۔ اس میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ساتھ میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ فقیر یا محتاج ہو، یعنی کہ غریب ہو یا امیر ہو، ہر یتیم اس سلوک، حسن سلوک کے اس میں
داخل ہے۔ اور مسکین آپ کو پتہ ہے اس کو کہتے ہیں جو عاجز ہو، یعنی کہ حالات جس کے بہت خراب ہوں، کشف معاش نہ کر سکتا ہو، یعنی کہ کمائی نہ کر سکتا ہو، کوئی معذوری مجبوری ہو، وہ مسکین میں آئیں گے۔ اور پھر یہ کہ سب کے ساتھ اچھی بات کرو۔ اب اس میں الناس کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا اس میں شامل ہے۔ اب ناس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کے لوگ، صرف مسلمان نہیں ہے اس میں، غیر مسلم بھی اس میں شامل ہے، کہ مسلمان جب کسی سے مخاطب ہو تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، اور کسی مسلمان سے مخاطب ہے تو پہلے سلام بھی کرے، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ بد زبان نہیں ہوتا، گالی دینے والا نہیں ہوتا، جھگڑالو نہیں ہوتا، یعنی کہ آسان ہوتا ہے وہ، سب کے ساتھ ملنا جلنا اس کا آسان ہوتا ہے، وہ کسی انسان کو مشکل نہیں لگتا جو مومن ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانو، یعنی یہ بھی ایک نیکی ہے کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو۔ تو یہ حقوق میں آتی ہیں باتیں۔ اور پھر یہ کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، یعنی کہ یہ گویا ایک معاہدہ ہو رہا ہے۔ پھر کچھ افراد تمہارے سوا، پھر کچھ افراد کے سوا تم سب نے منہ پھیرا اور اس عہد کو پسے پش ڈال دیا، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ جو عہد لے رہا تھا۔ اب بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ عہد توڑا، اعمال صالحہ کی ادائیگی میں ناکام ہوئے، سوائے چند لوگوں کے جنہوں نے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کی۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ تورات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کچھ تھا، اسلام کے بارے میں سب تھا بتایا ہوا، تو وہ عبداللہ بن سلام اور ان کے کچھ ساتھی تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور باقی لوگ یقیناً نہیں لائے جبکہ جانتے بھی تھے۔ جو بھی قوم ہے اس میں اگر چند سالے لوگ ہیں اور وہ تبلیغ وغیرہ کر رہے ہیں تو قوم بچی رہتی ہے، لیکن اگر چند سالے لوگ ہیں لیکن پوری قوم بگڑ گئی ہے تو پھر بھی وہ عذاب الہی کا شکار ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے پوری قوموں کا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نیک لوگ تھے، نبی کے ساتھی ہوتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ باہر نکل جاؤ، اور پوری بستی کو عذاب آتا تھا۔ تو یہ چند سالے لوگوں کا وجود جو ہے عذاب الہی سے مانے نہیں ہو سکتا جو ان لوگوں پر آنا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور یہودیوں کی عادت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی اطاعت سے وہ اعراض کرتے تھے اور عہد و پیمان کو توڑتے تھے۔ یہ ان کی سرشت میں داخل تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ بار بار کہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اپنے رب سے دعا کرو، ہمارا یہ عذاب ٹال دے تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور چند دن سے علاوہ وہ اس پہ قائم ہی نہیں رہتے تھے اپنے عہدے پہ، عہد جو عہد کرتے تھے اس پر چند دن سے زیادہ قائم نہیں رہتے تھے۔ بڑی نافرمان قوم تھی۔ یہ بار بار کالز آ رہی ہے۔ اچھا یہ ساری باتیں ہم نے صرف بنی اسرائیل کا سوچ کے نہیں پڑھنی ہوتی، یہ ہم نے اپنا سوچ کے پڑھنی ہوتی ہے۔ قرآن کو جب پڑھنے بیٹھے یا سننے یا سمجھنے بیٹھے تو یہ سوچ کے کہ یہ جو بھی آیت آئے گی وہ سب میرے لیے ہے۔ اچھا، وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاقکم، عہد تم سے، لا تسفکون، نہیں تم بہاؤ گے، دماءکم، خون، ولا تخرجون، اور نہ تم نکالو گے، انفسکم، اپنی جانوں سے، من دیارکم، یعنی کہ اپنے لوگوں کو، من دیارکم، ان کے گھروں سے، ثم پھر اقررتم، تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم اس پر گواہ ہو، ثم پھر انتم، تم تھے، ہؤلاء، یہی لوگ سارے، تقتلون، قتل کیا تم نے، انفسکم، اپنے لوگوں کو، وتخرجون، اور نکالا، فریقاً، ایک فریق کو، منکم، تم میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور تم ان کے خلاف ظلم اور گناہ کے طور پر ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، وَإِن
وہیں یاتوکم، اور اگر آئے تمہارے پاس اسارا قیدی بن کر، یعنی کہ جن لوگوں کو تم نے نکالا تھا وہ پھر تمہارے پاس قیدی بن کر آئے، تو فادوہم، تو فدیہ دیتے ہو ان کا، وہوا محرم علیکم اخراجہم، حالانکہ تمہارے لیے ان کا وہاں سے نکالنا ہی حرام تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور کفر کرتے ہو یا انکار کرتے ہو بعض کا، فما جزاء، بس کیا جزا ہے اس کی، من یفعل ذلک منکم، جو کوئی عمل کرے تم میں سے ایسا، الا، مگر یا سوائے، خزی فی الحیات الدنیا، خز کا مطلب ہوتا ہے رسوائی، رسوائی ہو اس کی، رسوائی ہو سوائے اس کے کہ اس کے لیے رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں، و یوم القیامتی، اور قیامت کے دن، یردون، وہ پھیر دیے جائیں گے، الی اشد العذاب، شدید عذاب کی طرف، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ نہیں غافل جو کچھ تم کرتے ہو یا جو اعمال تم کرتے ہو۔ یہ آیات ہمارے اوپر بھی فٹ آتی ہیں، آج کل کے مسلمانوں پر خاص طور پہ فٹ آتی ہیں۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے اور اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو گے۔ اچھا، اس کا نا تھوڑا سا یہ پس منظر ہی بتا دیتی ہوں کہ ایک تو یہ کہ یہ جو یہودی آباد ہوئے تھے، دو باتیں اس کے بارے میں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو 12 قبیلے بنے تھے میدان طیٰ میں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 چشمے بہائے پتھر سے، معجزہ ہوا تھا، تو وہ جو 12 کے 12 قبیلے تھے، جب وہ فلسطین میں آ گئے تھے تو انہوں نے اپنی علیحدہ علیحدہ ریاستیں قائم کر لی تھی، یعنی کہ یونٹی نہیں تھی۔ تو پھر جب وہ آپس میں ریشہ دمانیاں ہوتی تھی، لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، تو جو طاقتور ہوتے تھے وہ کمزور کو دبا لیتے تھے، اور پھر وہ جو وہاں سے نکلتے تھے یا ان کو نکال دیا جاتا تھا ان کے گھروں سے، یقیناً جان بچانے کے لیے وہ نکل جاتے ہوں گے، اور پھر اگر کوئی غیر یہ اسرائیلی انہیں کوئی قیدی وغیرہ بنا لیتا تھا، تو پھر یا وہ بکنے کے لیے آتے تھے، تو پھر یہ ان کو فدیہ دے کے چھڑوا بھی لیتے تھے۔ پھر یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا تو گھروں سے نکالنا ہی، ان کے ساتھ لڑنا ہی آپ کے لیے ناجائز تھا، یعنی کہ ایک آیت کے، اب یہ کہتے تھے کہ ہم ان کو اس لیے چھڑوا رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے قیدیوں کو چھڑواؤ۔ اللہ کا حکم تو یہ بھی تھا کہ ان کے ساتھ لڑنا نہیں ہے۔ اور دوسری بات بھی ہے، جب یہ اللہ تعالیٰ، اب اس تفسیر میں ہے تو یہیں سے ہی تھوڑا سا بتا دوں گی کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے تورات میں یہ عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے، گھروں سے نہیں نکالیں گے، غلام نہیں بنائیں گے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود مدینہ کو یہ وہی عہد یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے اس عہد کا پاس نہیں رکھا، ایک دوسرے کو قتل بھی کیا اور ایک گروہ کو ان کے گھروں سے بھی نکالا۔ اس کا ایک پس منظر یہ بھی ہے کہ اوس اور خزرج عہد جاہلیت میں بت پرست تھے، یعنی کہ جب یہ مدینہ آ کے آباد ہوئے تھے یہودیوں کے قبیلے، تو انہوں نے ان دونوں اوس اور خزرج کے ساتھ حلیف بن گئے تھے، کچھ ان کے ساتھ اور کچھ ان کے ساتھ۔ اب جب ان کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی اوس اور خزرج کی، تو جو بنو قینقا اور بنو نصیر تھے، یہ خزرج کے حلیف تھے، یہودیوں کے دونوں قبیلے، اور جو بنو قریظہ تھے وہ اوس کے حلیف تھے۔ اور جب لڑائی ہوتی تھی تو وہ اپنے حریف کا ساتھ دیتے تھے اور اپنے یہودیوں کو قتل بھی کرتے تھے اور گھروں سے بھی نکالتے تھے، لوٹ مار بھی کرتے تھے، اور حالانکہ تورات میں ان پر یہ حرام کیا گیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو ماریں گے۔ جب جنگ وغیرہ ختم ہو جاتی تھی تو وہ پھر تورات کے اس حکم پر عمل کرتے تھے کہ غالب فریق کے پاس جو یہودی قیدی ہوتے تھے ان کو آزاد کرواتے تھے فدیہ دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کی وجہ سے دنیا میں ان پر ذلت اور اس رسوائی مسلط کر دی، اور دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کس طرح پھر ان کا قلع کما کیا، کس طرح یہ قید ہوئے، کس طرح یہ مارے گئے، کس طرح ان کو جلا وطن کیا گیا مدینہ سے، اور یہ ساری باتیں ہسٹری میں ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ شدید عذاب میں مبتلا ہوئے
یہ اپنی انہی خباستوں کی وجہ سے، یعنی کہ اپنی خواہشات کے مطابق، اپنے خوب سے باطن کی وجہ سے تورات کا جو حکم ہوتا تھا اس کو اپنی خواہش کے مطابق بیان کرتے تھے، جسے چھپانا ہوتا تھا چھپاتے تھے، جسے بیان کرنا ہوتا بیان کرتے تھے، اور اپنی مرضی کے فتوے لوگوں کو بھی دیتے تھے اور پیسہ بھی بٹورتے تھے۔ اسی لیے یہ کسی قسم کے بھروسے کے قابل نہیں تھے، جس کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے نکالا تھا۔ جب یہ آخری آیت ہے اس رکوع کی، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، انہی لوگوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی قبول کر لی، یعنی کہ خرید لی ایک طرح سے۔ ولا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، ان سے نہ تو عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اب یہ خباثت تو آپ نے ساری ان کی سن لی، پڑھ لی۔ اب اللہ تعالیٰ نے تورات کے جو بعض احکامات تھے ان پر عمل نہ کرنے کے سبب یہ بتایا کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہے، اور جب آخرت پر انسان دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے عذاب کو ہلکا نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے خود یہ خریدا ہے عذاب۔ جب انسان کوئی چیز خرید لیتا ہے تو وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ اب انسان نے جب عذاب نار کو آخرت کی زندگی کے بدلے میں خرید لیا تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں معاف کرے گا؟ تو اس لیے پھر ان کی کوئی معافی نہیں ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا رب ذوالجلال والاکرام، میرے مولا، میرے مالک، ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرما لے۔ یا اللہ، مجھ سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرما دے یا اللہ۔ یقیناً وہ میری جہالت ہے، میری کم علمی ہے، اور تو جانتا ہے ہم اس کو پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، جتنے فائدے ہیں اس کے وہ سارے ہمیں عطا کر دے، ہمارے دلوں میں گھر کر لے ساری باتیں۔ یا اللہ، ہمیں حقوق و فرائض ادا کرنے والا بنا دے، اپنے پیارے بندوں میں شامل کر لے، اپنے نیک صالح بندوں میں شامل کر لے۔ یا اللہ، ایمان کے ساتھ عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ یا اللہ، میرے وطن کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمارے وطن کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمارے وطن کی حفاظت فرما، میرے مولا۔ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا، وہ اپنا بندہ بنا لے، اپنے کام کے لیے چن لے ہم سب کو۔ یا اللہ، ہم اپنے بچوں کو، ان کی آنے والی نسلوں کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتے ہیں میرے مولا۔ ہمارے والدین کی مغفرت فرمانا، جو حیات ہے انہیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ زندگی عطا فرما۔ جو وفات پا گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمانا۔ یا اللہ، ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا، اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ، نیک صالح بنا ہمارے بچوں کو، بہت علم دینا، صحیح راستے کا علم دینا۔ یا اللہ، ہمیشہ قائم رکھنا ہمارے بچوں کو نیکی پر، ایمان پر، خاتمہ خیر پر کرنا، خاتمہ ایمان پر کرنا۔ یا اللہ، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلدی رسولک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین آمین یا رب العالمین.